کہ اہل عرب روزے کی عبادت سے واقف نہیں تھے۔ ان کے ہاں ملت ابراہیمی کی کچھ چیزیں تو چلی آ رہی تھی، اگرچہ بگاڑ ہو گیا تھا۔ نماز تھی، اس میں وہ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، نماز تو تھی، اس کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے۔ حج موجود تھا، حج میں کچھ چیزیں انہوں نے بدل دی تھی، تلبیہ میں مشرکانہ عقیدہ شامل کر دیا تھا، اور یہ ہے کہ قریش یہ کہتے تھے کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے، عرفات کا میدان جو ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے، ہم حرم کے متولی ہیں، ہم حرم سے باہر نہیں جائیں گے۔ یہ عرفات تو دوسرے لوگ جو ہے باہر سے جو آتے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ عرفات جائیں، یہ بھی انہوں نے غلط کام کر لیا تھا۔ اور جیسا کہ میں بعد میں بھی عرض کروں گا کہ جب سارے مناسک حج ادا ہو جائیں تو اس کے بعد 3 دن کا قیام اور ہے منی میں، وہ 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 2 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کے ذکر کے لیے یہ دن تھے، تو انہوں نے اس میں اپنے آباء و اجداد کا ذکر جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے بڑے ایسے تھے، ایسے بہادر تھے، ایسے سخی تھے، ان کا ذکر مبالغے کے ساتھ۔ تو بہرحال حج کے اندر انہوں نے خرابیاں تو ڈال دی تھی، حج موجود تھا، حج ہوتا تھا، طواف ہوتا تھا بیت اللہ کا۔ اسی طرح زکوٰۃ کے نام سے کوئی عبادت نہ صحیح، لیکن صدقات خیرات یہ تو ان کے ہاں تھا، لیکن صوم کی عبادت سے وہ واقف نہیں تھے۔ یہ لفظ جو عربی زبان میں آتا ہے یہ گھوڑوں کے لیے آتا تھا، گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے۔ کیوں؟ آپ کو معلوم ہے ان کا پیشہ ہی تھا غارت گری، لوٹ مار، اور لوٹ مار میں خاص طور پر رات کے پچھلے حصے میں جا کے کہیں چھاپا مارنا، لوٹ مار کرنا، غارت گری کرنا، خوریزی کرنا، پھر وہاں سے بھاگنا۔ یہ جو گوریلا وار کا طریقہ ہوتا ہے، پھر وہاں پر مقابلے کرنے کے لیے رکنا نہیں ہے، پھر بلکہ وہاں سے بھاگ جانا ہے۔ اس کے لیے انہیں تیز رفتار سواری کی ضرورت تھی۔ ان کی جو عام سواری ہے اونٹ، وہ ویسے تو بہت سے اعتبارات سے ان کے لیے بہت موزوں سواری ہے، وہ پیاس بھی برداشت کر سکتا ہے، ایک ہفتے تک اگر پینے کو پانی نہ ملے تو اسے پرواہ نہیں ہے، بھوک برداشت کر سکتا ہے۔ ریت میں چلنے کے لیے اس کو پاؤں اللہ نے ایسے بنائے ہیں، چوڑے چوڑے پاؤں۔ پھر یہ کہ وہ دھوپ کی سختی، لو کی گرمی برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس میں رفتار تیز نہیں ہے۔ تیز رفتاری کے لیے گھوڑا چاہیے، اور گھوڑا نازک مزاج جانور ہے، وہ بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتا، گرمی اور لو کی حدت اور شدت برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے عادی بنانے کے لیے روزہ رکھواتے تھے، بھوکا رکھا، کھانا پینا اس کا بند کر دیا، چارہ ڈالنا بند کر دیا، پانی پلانا بند کر دیا۔ پھر جب لو چلتی تھی تو اس کا رخ منہ جو ہے لو کی طرف کر کے، اور پھر وہ بدو کھڑا ہو جاتا تھا، اپنا منہ اور اپنا سر تو ڈھانپ لیتا تھا اپنے غترے کے اندر، لیکن وہ گھوڑے کا منہ رکھتا تھا سیدھا لو کی طرف، تاکہ اس کو لو برداشت کرنے کا مادہ اس کو پیدا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے تھے روزہ، یہ جو ہے ہمارا گھوڑا جو ہے روزے سے۔ تو ہمیں قرآن مجید میں جو مکی قرآن ہے، مکی صورتیں، یہ 2/3 تقریباً بنتی ہیں پورے قرآن کا، اس میں کہیں صوم کا ذکر نہیں ہے۔ ایک جگہ برسبیل تذکرہ حضرت مریم علیہ السلام کے ذکر میں ہے کہ جب ولادت ہو گئی ہے اور حضرت مسیح کو اب لے کر انہیں آبادی میں جانا تھا، وہ تو ایک بالکل ویران جگہ میں جا کر انہوں نے وہ سارا جو شدت ہے وضع حمل کی وہ برداشت کی، اس لیے کہ شادی تو ان کی ہوئی نہیں تھی، تو اب یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو اب وہ بہت پریشان تھے کہ میں کیا کروں گی، کیا کہوں گی، اس بچے کو لے جاؤں گی۔ تو قرآن مجید میں سورہ مریم میں ہے کہ یا تو فرشتے نے پکار کر کہا یا اسی بچے نے پکار کر کہا، گھبرائیں نہیں۔ اگر کسی انسان کو آپ دیکھیں تو کہہ دیں کہ میں نے تو رحمان کے لیے، اللہ کے لیے ایک روزے کی نظر مانی ہوئی ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں۔ بس یہ صوم کا ایک ذکر جو ہے مکی آیات میں ایک جگہ پر ہے، وہ بھی برسبیل تذکرہ ہے، کوئی حکم کے طور پر نہیں۔ اس حوالے سے اگر غور کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو آپ نے دیکھا کہ یہودی محرم کی 10ویں تاریخ عاشورہ اس کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے پوچھا کیوں رکھتے ہو روزہ؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس دن اللہ نے ہمیں فرعون سے نجات دی تھی، سمندر کو پھاڑ کر ہمیں پار کرا دیا تھا، اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا تھا، تو ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں تم سے، لہذا مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم روزہ رکھا کرو عاشورے کا۔
بعد میں فرمایا یہ یہودی ایک رکھتے ہیں تم دو رکھو، تاکہ ایک امتیاز بھی قائم رہے، علیحدگی بھی قائم رہے۔ لہذا نویں محرم کی اور 10ویں کے روزے رکھنے مسلمان نے شروع کر دیے۔ کچھ دنوں کے بعد اب 3 روزے ہر مہینے میں لازم کر دیے گئے۔ میں لفظ فرض استعمال نہیں کر رہا ہوں، ابھی میں بتاؤں گا اس کو۔ 3 روزے لازم کر دیے گئے کہ ایام 20 کے 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخیں جو ہے ہر مہینے کی، اس میں روزے رکھو۔ حکمت کیا تھی؟ ایک دم ایک مہینے کا روزہ فرض ہو جائے، اور وہ مہینہ فرض کیجئے مئی کا ہے، جون کا ہے، تو قیامت ٹوٹ پڑے گی لوگوں پر۔ انہیں عادی بناؤ رفتہ رفتہ۔ اگر گرمی کا مہینہ بھی ہے تو 3 دن جھیل لیں، برداشت کریں، پھر اگر اچھے موسم کے آ گئے تو ٹھیک ہے، وہ بھی آ جائیں گے بیچ میں۔ تو 3 دن کے یہ روزے لازم کیے گئے، اور اس کے لیے پہلا حکم قرآن کا جو آیا ہے کتب علیکم الصیام، لکھ دیا گیا تم پر روزہ رکھنا، واجب کر دیا گیا۔ وجوب اصل میں 2 طرح کا ہوتا ہے، ابھی میں عرض کروں گا آپ سے۔ وجوب علی العین، وجوب علی الخیار۔ یہ جو روزہ واجب کیا گیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ روزہ رکھنا لکھ دیا گیا تھا، فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر کہ جو تم سے پہلے ہو گزرے، تمام امتوں پر روزہ جو ہے وہ لازم رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ جو اس میں حکمت صوم کا جو ذکر ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا، ابھی میں صرف اس پہلو سے گفتگو کر رہا ہوں کہ میری رائے میں اور مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں اور امام راضی کی رائے کے روح سے بہت سے جو سلف کے اندر تابعین ہیں ان کی رائے میں یہ حکم روزے کا رمضان کا نہیں ہے بلکہ ایام 20 کا ہے، اس لیے کہ آگے فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ اب رمضان کو آپ ایام معدودات نہیں کہہ سکتے، گنتی کے چند دن تو نہیں، 29 دن پورے کرنا، 30 دن پورے کرنا، بہرحال مشقت طلب بات ہے، آسان کام تو نہیں ہے۔ اس میں گرمی کے موسم بھی آئے گا، اب رفتہ رفتہ ہم جا رہے ہیں گرمی کی طرف۔ ایام معدودات، اب یہ ایک طریقہ ہے تشویق کا، ترغیب، دیکھو بھائی فکر نہ کرو، ہمت کرو، گنتی کے چند دن ہے نا۔ اس میں بھی رعایت کی رکھی، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو کوئی تم میں سے سفر پر ہو یا مریض ہو تو وہ تعداد پورے دنوں میں کر لے، دوسرے دنوں میں کر لے، یعنی قضا دے۔ 13ویں 14ویں اور 15ویں میں کسی تاریخ کو روزہ نہیں رکھ سکا، یا کسی مہینے میں 3 روزے جو ہیں کسی سفر میں نکل گئے، تو بقیہ دنوں میں وہ 3 روزے رکھ کر اس کی قضا دے دیں۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ کہ جنہیں طاقت ہو وہ رکھ سکتے ہوں، نہ سفر پر ہے نہ مریض ہے، فدیۃ طعام مسکین، اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو اس کا فدیہ ہے 1 مسکین کا کھانا کھلا دینا۔ ایک رعایت اور رہ گئی، 2 رعایتیں ہو گئی، بیمار ہو سفر پر ہو تو قضا کر لو دوسرے دنوں میں، اور اگر کسی وجہ سے طبیعت بالکل نہیں مان رہی، طبیعت آمادہ ہی نہیں ہے روزہ رکھنے پر، طبیعت جو ہے کسی طور سے آمادہ نہیں ہو رہی، تو اس کا ایک فدیہ ہے، اس کا ایک کفارہ ہے، 1 مسکین کو کھانا کھلا دو۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو کوئی اپنی مرضی سے زیادہ خیر کمائے، 1 کے بجائے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اس کو زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھتے ہو۔ اب یہ الفاظ جو ہے خود بول رہے ہیں، ترغیب ہے، ان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزہ رکھو تو یہ بہتر ہے، فائدہ نہ اٹھاؤ جو تمہیں دوسری رعایت دی جا رہی ہے کہ روزہ نہ رکھو تو اس کا فدیہ جو ہے 1 مسکین کا کھانا کھلا دینا، اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ، اسی میں بہتری ہے۔ پھر ایام و معدودات میں نے آپ سے عرض کیا، گنتی کے چند دن۔ اب اصول قرآن مجید کا یہ ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ یہ ایام معدود کا کے الفاظ آئے ہیں 2 ہی رکوعوں کے بعد حج کے ضمن میں۔ حج کے ضمن میں جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا، جب تمام مناسک حج ادا ہو گئے، وقوف عرفہ بھی ہو گیا، مزدلفہ بھی ہو گیا، پھر قربانی بھی ہو گئی، حلق بھی ہو گئی، رمی ہو گئی، یہ سارے جو ہے تمام جو مناسک ہیں وہ پورے ہو گئے۔ اب 2 دن یا 3 دن قیام کرو مینا میں اللہ کے ذکر کے لیے،
چنانچہ ان رکوع میں فرمایا گیا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جب تمام مناسک کے حج ادا ہو جائیں، پورے ہو جائیں، تو پھر اب اللہ کا ذکر کرو اتنا شدت کے ساتھ، بلکہ زیادہ شدت کے ساتھ جس کے ساتھ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے۔ یہ خرابی انہوں نے کر لی تھی، بجائے اللہ کی یاد کے، اللہ کے ذکر کے، اللہ کی عظمت کے بیان کے، اللہ کے انعامات اور احسانات کے تذکرے کی بجائے وہ اپنے بڑے لوگوں کے جو ہیں اوصاف اور ان کا کردار اور ان کے کارنامے اور ان کی سخاوت، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، یہ اس کا تذکرہ کرتے۔ تو فرمایا نہیں، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، تو اللہ کا ذکر کیا کرو جیسے کہ اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ آگے چل کر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، وہی الفاظ آ گئے، ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو کوئی 3 دن پورے کرنے کی بجائے 2 دن پورے کر کے چلا آیا، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جس نے مؤخر کیا اور پورے 3 دن وہاں پر لگائے، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یہاں 2 یا 3 دن کے لیے آ رہا ہے ایام معدودات، اسی طریقے سے وہ جو فرمایا ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ ہے در حقیقت اس روزے کا پہلا حکم، ایام 20 کے 3 روزے۔ جب رمضان مبارک کا روزہ فرض ہو گیا تو اب یہ واجب نہیں رہے، اسے کہتے ہیں وجوب علی الخیار، اختیار ہے، چاہے روزہ رکھ لو، چاہے ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ جب رمضان کے روزوں کا حکم آیا یہ وجوب ختم ہو گیا، وجوب علی الخیار نہیں رہا، اب وجوب علی العین ہے، روزہ رکھنا ہی ہوگا لازماً۔ صرف ایک رعایت باقی رہی کہ ہاں اگر بیمار ہو، سفر پر ہو تو قضا کر سکتے ہو، لیکن تعداد پوری کرنی ہوگی، وہ آیت میں بعد میں پڑھوں گا ابھی۔ اب یہ جو رعایت رکھی گئی تھی جب روزہ رمضان کا فرض ہو گیا تو اب یہ 3 روزے جو ہیں ایام 20 کے یہی لازم نہیں رہے، لیکن حضور نے انہیں برقرار رکھا۔ آپ نفلی روزے رکھتے تھے، 13ویں، 14ویں، 15ویں جو دن تاریخیں ہیں ہر مہینے کی آپ روزہ رکھتے تھے، باقی رکھا۔ اور بھی جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے زیادہ پیارا ہے، روحانیت سے جنہیں زیادہ دلچسپی ہے، وہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، ہفتے میں 2 روزے، پیر کا روز اور جمعرات کے روز، اور مہینے میں پھر 3، 13ویں، 14ویں اور 15ویں، یہ نفلی روزے۔ یہ رمضان کے روزے تو فرض ہو گئے نا۔ اسی طرح جو روزہ نہ رکھے تو پھر ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اگرچہ یہ مطلقاً تو یہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت دین کے پیش نظر اسے برقرار رکھا۔